صرف اللہ کی راہ سے. اللہ مسبل و اسباب ہے. ہمارا واسطہ ہونا صرف اللہ سے ہونا چاہیے. کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. دینے والی اللہ کی ذات ہے. کبھی کسی سے مروب ہونا ہے تو اس کی دولت سے نہیں ہونا، اس کے اخلاق سے ہونا ہے، اس کا جو اعتبار ہے اس سے ہونا ہے، اس کے مزاج سے ہونا ہے، اس کے اندر دیکھنا ہے کہ اللہ کا خوف کتنا ہے. ہمیشہ مروب ہونا ہے تو اس سے ہونا ہے. ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو بات سوچ دیں اس پہ عمل کرنا ہے. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں. یہ ہمارا ایمان ہے. اور جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو اسلام کی روح سے کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں کریں. اگر ہم قرآن کو اسٹڈی کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بڑے بڑے فیصلے صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے بڑے فیصلے مسجدوں میں ہوا کرتے تھے. جبکہ آج کل یہ دیکھو ہمارے کورٹ بھی بن گئے ہیں، وہ بھی ہمارے قانون کے مطابق ہے. لیکن اگر ہم اپنے اچھے اور صحیح مولوی بھی مسجدوں کے ہیں جن سے ہم رائے راست ان سے مشورہ لے سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ اگر دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو میرا ایمان ہے کہ اپنے بزرگوں سے دوستی رکھو، اللہ کے نیک لوگوں سے دوستی رکھو. ان سے آپ کو تجربہ حاصل ہوگا، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ. کیونکہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اس پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اللہ کا انعام برس رہا ہوتا ہے. اور آپ کو ان کے تجربے سے جو بڑا مشکل حاصل ہوتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے اوپر. تو اگر آپ لوگ اللہ کے لیے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہر کام ہر عمل، تو انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ دنیا آپ کے قدم چومے گی، دنیا آپ کے قدموں میں گرے گی، نہ کہ آپ ان کے قدموں میں گریں گے. اس رمضان کی برکت سے، اس رمضان کے حوالے سے میں یہی میسج اپنے بہن بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں کہ اے بہن بھائیوں، میں بھی کئی اس مہینے پہلے گناہ گار تھا بہت. مجھے بھی اللہ نے رائے راست دے دی. جس دن آپ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں اللہ کا خوف پیدا کر لیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا تہیہ کر لیں گے، انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب اللہ بھی آپ کو نصیحت کر دے گا، آپ کو آپ کے اندر یہ چیز پیدا کر دے گا کہ آپ ہر کام دنیا کا، دین کا ہر عمل کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے اس میں مدد شامل حال کریں گے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی دین کے ساتھ ساتھ دنیا خود بخود ہی بدلتی چلی جائے گی، اور آپ کو سوائے خدا کے گھر سے مانگنے کے اور کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ. شکریہ، بہت شکریہ. خدا ہمیں اس رمضان کی برکت سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے تھوڑے سے روزے رہ گئے ہیں 2-3، یا اللہ ان میں زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، قرآن کی تشریح کو سمجھنے کی اور قرآن کو عمل کرنے کی، پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو بخشنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو نصیحت کریں، اور بچوں کو جو عمل ہم کر رہے ہیں ہمارا وہ عمل اسی وقت کارآمد ہے جب ہم اپنے بچوں کو بھی اسی راہ راست پر ڈالیں کہ اس دیار غیر میں رہتے ہوئے، اس ماحول میں رہتے ہوئے یہ ہماری اول ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی چیزیں بھی لے کے دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو اپنے اسلامی تعلیمات کا اسٹڈی کروائیں، اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہوئے ہیں ان کی تفسیر بتائیں، ان کی تشریح بتائیں کہ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے کٹھن وقت گزارے اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازا. اور سب سے بڑا کام جو خانہ کعبہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انہیں وزٹ کروائیں، زیادہ سے زیادہ اس کی معلومات ان کو دیں، زیادہ سے زیادہ ان کو اس کے بارے میں تعلیم دیں، تاکہ اس کے آپ کے بچوں کے دل میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا خوف پیدا ہو. اور اسی طرح جب تک وہ عبادت کرے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. آپ اپنے والدین کے لیے کام کرتے رہے اچھا،
تو آپ کو بھی ملے گا اور ان کو بھی ثواب ملے گا۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اب میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سب کو اس نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔